الرحمن الرحیم۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو ادھر ادھر کیوں پھرتے ہو؟ پورے یقین سے مانگو، ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ لفظ ناممکن تو ہے صرف انسان کی لغت میں، رب قادر کی دسترت میں تو ساری کائنات ہے۔ ہم وسیلوں کی تلاش میں رہتے ہیں اکثر، جبکہ اسباب پیدا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہاری ادھوری کہانی کو کن سے مکمل کر دے گا، تمہارے صبر کا صلہ تمہیں مل جائے گا۔ مگر تم یقین رکھنا کہ معجزے ہوتے ہیں، بس تھوڑا وقت لگتا ہے، ہو سکتا ہے تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہارے معاملے کو درست کرنے میں بھی تمہارا صبر آزماتا ہے۔ ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ اللہ آپ کے خفیہ آنسو پوچھ دے گا، اللہ آپ کی پوشیدہ دعاؤں کا جواب ضرور دے گا۔ یاد رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہ جلد آپ کے حق میں معجزہ کر دے گا۔ اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ جس نے تمہیں دعاؤں میں الجھا رکھا ہے، وہی خدا اپنے ایک کن سے تمہارا مقدر پر بل میں سلجھا دے گا۔ جو اب تک نہ مل سکا وہ بھی مل جاتا ہے، جس معجزے کا انتظار ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ لکھ دے گا وہی جو تم چاہتے ہو، بس تھوڑا صبر کرو۔ جو تم مانگتے ہو اللہ سے رو کر، تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا وہ السمیع ہے، وہ سب سنتا ہے، وہ الوہاب ہے، وہ سب عطا کرتا ہے۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری جولی اپنی رحمتوں سے بڑھتے ہوئے۔ یوں ہی تو نہیں کہتے بدلتی ہیں تقدیریں، یہی دعائیں تو اس رب کو منا جاتی ہیں۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے، پھر کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ سنو، توکل رکھنے والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ مانگتے رہنا ہے اور خود کو تب تک نہ تھکنے دینا جب تک فیصلہ کن کے مراحل میں نہ پہنچ جائے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ وہ چاہتا ہے تم مجھ سے مانگتے رہو۔ یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے ہم پر۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہیں۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے، لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ تمہاری بے چینی کو سلجھن میں تبدیل کر کے تمہارے اندر ایک نئی امید پیدا کرتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو۔ اور ان قریب کن فیکون کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ ایک روز تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، وہ لمحہ بھی ضرور آئے گا۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہوا کہ تم اس جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟
اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہو جن کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو، اللہ تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جہاں تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ ہم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں مگر وہ عطا کرتے نہیں تھکتا۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے، یہ بات جان لو تم۔ اور پھر ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا، تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ فرض کرو اگر وقت کا دور کیا ہوا تمہیں آخر میں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہوا تو؟ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھ دیا ہے، دعا سے نصیب کو تمہاری مرضی سے بدلے گا بھی وہی۔ اللہ تو راضی ہے دینے پر، تم کیوں تھک گئے ہو پھر مانگ کر؟ ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر رکی ہوئی ہے۔ یقین رکھو جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملیں مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔